السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل ہی رجب بٹ کا جو ولیمہ ہوا ہے، اور اس ولیمہ میں رجب بٹ کو بہت ساری ایکسپینسو چیزیں دی گئیں، غیر قانونی اسلحہ بھی دیا گیا اور وہیں پر ایک عدد شیر کا بچہ بھی گفٹ میں دیا گیا۔ باقی گفٹ جو ہیں وہ بھی بڑے ایکسپینسو تھے، لیکن یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ ایکسپینسو ہونے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی بھی تھیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے رجب بٹ پر FIR درج ہو چکی ہے اور ان کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا، اور اس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ رجب بٹ والد محمد عبدالبھٹی صاحب جو ہیں، اس وقت ان پہ FIR درج ہے اور وہ ابھی تھانے میں ہیں، اور ان کے دوست احباب تھانہ جب پہنچے تو ان کو انٹری نہیں دی گئی تھانے میں، اور باہر کھڑے ہوئے نمائندوں سے انہوں نے خوب لڑائی جھگڑا کیا، گالی گلوچ کی۔ جو وہاں پہ صحافی اپنا کام کر رہے تھے، ان کے جو بہنوئی ہیں جواد، اور دوسرا ان کا جو دوست ہے ڈوگر، وہ ان سے مطلب کہ ہاتھا پائی کرنے لگے اور ان کو گالی گلوچ کرنے لگے۔ بھئی تربیت ہی ایسی ہے نا استاد کی، استاد بھی تو یہی کام کرتا ہے۔ بہرحال جی، بہت افسوس ہوا کہ شادی کے دوسرے دن ہی رجب بٹ کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ خیر وہ باہر آ تو جائیں گے، لیکن بہت ہی افسوس ہوا کہ بھئی آپ کے گھر بھی خوشیوں کے دن چل رہے ہیں اور آپ اس پریشانی میں جو ہے نا، آپ یہ پریشانی دیکھنا پڑی۔ اب یہاں پہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ اسے کہتے ہیں جہالت، اسے کہتے ہیں کہ بھئی انسان کے پاس تعلیم ہونی چاہیے تاکہ وہ جو بھی فیصلے کرے عقل شعور کے ساتھ کرے، سمجھداری کے ساتھ کرے۔ یہاں پہ اب یہ کیونکہ کوئی اتنا خاص پڑھا لکھا نہیں ہے، جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، سارے دوست احباب بھی جو ہیں ٹک ٹوکر، لوفر لفنٹر، جاہل گوار، کوئی تعلیم نہیں ہے، تو جناب علی کو جو جو ملتا رہا شادی میں وصول کرتے رہے بنا سوچے سمجھے بغیر کہ یہ چیزیں میرے لیے صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ مطلب اب اسلحہ دیا گیا تو کیا وہ اسلحہ جو ہے وہ اس کا لائسنس ہے یا نہیں ہے، یا جو پہلے اس کے گھر میں اس کا لائسنس ہے یا نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کا بھی نہیں تھا جو پہلے اس کے پاس اسلحہ تھا، کیونکہ ایک سے زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں ریفل کے ساتھ، اور پسٹل وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بھی پولیس نے اپنی حراست میں لیے ہیں۔ تو اس بندے کو اتنا عقل شعور نہیں ہے کہ میں اتنی فیمس ہستی ہوں، آج کل تو ساری دنیا کی نظریں مجھ پر ہیں اور میں اس طرح کے غیر قانونی کام کر رہا ہوں، اور جو لوگ اس کو چیزیں دینے آئے تھے ان کی دیکھ لیں دیدہ دلیری، ان کی محبت دیکھ لیں، ان کا پیار دیکھ لیں رجب کے ساتھ، کہ دینے والوں کو خود کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم ایک بندے کو بڑی مصیبت میں پھنسا رہے ہیں، ایک بندے کو ہم وہ چیزیں دے رہے ہیں جو قانونی طور پر کسی کو گفٹ کرنا منع ہے، اور پھر وہ بھی سر عام اسلحہ دیا گیا سب کے سامنے، ہر یوٹیوب چینل پر وہ چیزیں پکچرز دکھائی گئیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا کہ ڈکی کا بھی ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا تھا، اور اس کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا، اور ان کی محبت کے جو چرچے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ڈکی کے اور عروب کے، تو اس ٹائم وہ محبت جو ہے وہاں پہ دم توڑ گئی تھی، کیونکہ عروب جو ہیں وہ الزام لگا رہی تھی ڈکی پر، اور ڈکی صاحب جو ہیں وہاں پہ بجائے اس کے کہ مرد بنتے اور یہ چیز ایکسیپٹ کرتے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس نے الزام لگا دیا عروب پر۔ تو جس طرح اسلحے کی نمائش کی گئی اسی طرح اپنی وائف کی بھی نمائش کی گئی، لیکن وائف تو اس کی اپنی ہے نا، اس کا تو لائسنس ہے اس کے پاس نکاح نامہ کی صورت میں، تو اس کے لیے تو وہ اریسٹ نہیں ہو سکتا، لیکن جو اس نے باقی کام کیے ہیں، اب مجھے سمجھ نہیں آئی بھئی شیر دینے والے بھائی صاحب، آپ کی عقل کہاں گئی تھی؟ آپ نے ایک بیچارے بندے کو پھنسا دیا جس کی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو اس بیچارے نے اپنی دلہن کے ساتھ کوئی ٹائم بھی نہیں گزارا ہے، اپنی کوئی خوشیاں نہیں دیکھی، اور آپ کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی مصیبت جو ہے وہ جھیلنا پڑی۔ اب دیکھیں وہ ایک رات بھی یا چند گھنٹے بھی جیل میں جاتا ہے تو بھئی آپ کو تو پتہ ہے نا، پھر جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا، تھانے کا منہ جس نے دیکھ لیا اس کی کیا عزت رہ گئی؟ عزت تو ہو گئی ملیا میٹ۔ لیکن یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں، اتنے باغیرت لوگ ہیں کہ انہوں نے اس چیز سے بھی پبلسٹی حاصل کرنی ہے، اس چیز سے بھی انہوں نے شہرت حاصل کرنی ہے۔ اب یہاں پہ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہر وقت راگ لاپتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جو چیزیں دکھا رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک ناسور ہے جو پھیلتا جا رہا ہے، انفلوئنسر جو گندے قسم کے آئے روز ٹرینڈ جو ہیں وہ لاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بالکل بھی کہتے ہیں نا ان کا پڑھائی سے دل اٹھ چکا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل اور ہم رجب بٹ کی طرح ولاگر بنے، اور بہت سارے ہیں جو سیم رجب بٹ کی کاپی بھی کر رہے ہیں، اور ان کی مائیں بھی بے عقل ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو چلیں کچھ بہتری دیکھنے کو ملی کہ اگر انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئے تو صحیح نا۔
بے شک چند گھنٹوں کے لیے ہی اس کو ریسٹ کیا گیا، لیکن کچھ چیک اینڈ بیلنس تو ہونا ہی چاہیے ہمارے ملک میں کہ اگر آپ اس طرح کی غیر قانونی چیزوں کی نمائش کرتے ہو یا اپنے گھر میں رکھتے ہو تو اس پہ آپ کو قانون حراست میں بھی لے سکتا ہے۔ جی تو اب آج تو ہے سنڈے، عدالتیں بند ہیں، شاید رجب بٹ کی جو ہے وہ ضمانت نہ ہو سکے، لیکن کیونکہ رجب بٹ صاحب کے بہت زیادہ لمبے چوڑے تعلقات ہیں لوگوں سے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بڑے فیمس جو ہیں ان کی ولیمہ میں بہت سارے مطلب کہ سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو فیور مل جائے اور یہ گھر واپس آ جائیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بس قانون اتنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ علیزہ سحر نے اسلحے کی نمائش کی تھی تو ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اریسٹ کیا گیا تھا، پھر ڈکی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے، تو ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہی اریسٹ کیا جائے گا، لیکن ان کی شہرت میں میرے خیال میں اس سے مزید اضافہ ہوگا۔ ہمارے ملک میں جو جتنا بدنام ہوتا ہے نا اس کا اتنا ہی نام ہوتا ہے۔ دوسری کنٹریز میں جب اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں تو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان سے چڑھتے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی بڑی بلے بلے ہوتی ہے، بڑا ان کو سراہا جاتا ہے، بڑا ان کو پسند کیا جاتا ہے، اور اب لوگوں نے بس صرف یہی کہنا ہے کہ ہائے بیچارے کی خوشیوں کی نظر لگ گئی، ہائے بیچارے کے گھر کو نظر لگ گئی، خوشیاں جو ہے لوگوں سے ہضم نہیں ہوئیں ہیں، لوگوں کی نظریں کھا گئی۔ یہ لوگ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے ایک غیر قانونی کام کیا جس کی وجہ سے اس کو اداروں نے گرفتار کیا ہے، تو اس میں اس کی اپنی غلطی ہے۔ اس کا جو گرفتاری کا جو الزام ہے نا وہ بھی لوگوں نے دوسرے لوگوں پہ تھوپنا ہے، جو بھئی رجب سے جیلس ہوتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی سڑتا ہوگا، کوئی جیلس ہوا ہوگا، اسی نے کمپلین کی ہوگی، اسی نے ایف آئی آر درج کی ہوگی ہیں، ورنہ رجب بٹ صاحب تو پتہ نہیں بھٹی ہیں یا بٹ ہیں، یہ تو بڑے ہی اچھے اور نائس انسان ہیں، یہ تو کسی کا برا نہیں کرتے، یہ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، مسیحا۔ تو چلیں جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔